چلیے انشاءاللہ آج 3 شعبان 6 مارچ گڑھ میرپور ضلع ہریدوار کلیا شریف کے پاس انڈیا میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کے وسیلے سے پوری دنیا کو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں جہان میں کامیاب ہونا ہے تو پنجتن پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بے شک بے شک بے شک۔ اور اگر دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہونا ہے تو ان سے ٹکر لے جاؤ۔ جو ان سے ٹکرایا ہے وہ ذلیل و خوار اور جہنم کا حقدار ہوا ہے، اور جس نے ان سے عشق کیا ہے اس کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے، جی بے شک۔ پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے، ان کے عشق میں مرنا خلد کی ضمانت ہے۔ ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے رہو، سجدے پہ سجدے کرتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو، روزانہ روزے رکھو، تہجد کی نماز بھی پڑھو اور ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے، اور ان سے بغض ہے دل میں ہر عمل نکارت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا عزیزانے، عوام جوش میں ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کے جوش اور جذبے کو سلام کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ مرتے دم تک یہ جوش اور جذبہ سلامت رہے، اس لیے یہ جوش اور جذبہ ہی جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین بے شک۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ 25واں پارہ ہے اور سورہ شعراء کی 23ویں آیت ہے۔ میں نے پوری آیت پڑھی ہے۔ علماء کرام جب اس آیت کو موضوع سخن بناتے ہیں تو درمیان میں سے ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اپنا خطاب شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے پوری آیت پڑھی ہے۔ پوری آیت میں نے اس لیے پڑھی تاکہ سیاق اور سباق آگے سے اور پیچھے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک آیت یہی والی ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ کسی آیت میں اگر اللہ کا حکم ہے تو رسول اللہ کا نہیں ہے، رسول اللہ کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن جب بات اہل بیت کی آئی تو اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ تبارک و تعالی بشارت دیتا ہے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے نیک کام کیے اور ایمان لے آئے، اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے۔ یہاں تک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، لیکن یہاں سے آگے کو اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اب یہاں سے آگے کو آپ کہہ دیجئے، کیونکہ آپ کہو گے تو بات کچھ اور ہے، میں کہوں گا تو بات کچھ اور ہے، کیونکہ میرے اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت ہے تمہارے، میں تو اہل بیت سے پاک ہوں، لہٰذا اہل بیت تمہارے ہیں، تو اب یہاں سے آگے کو پیغام بھی تم ہی پہنچاؤ گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تو میں اور آپ وہاں نہیں تھے، وہاں تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے، سبحان اللہ۔ بھئی ہم اور آپ نہیں تھے، تمام صحابہ کرام موجود تھے، تو رسول کہہ کس سے رہے تھے؟ صحابہ سے کہہ رہے تھے، صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ صحابہ سے۔ ذرا زور سے بولو، صحابہ سے۔ ہاں آپ وہاں تھے؟ نہیں۔ ذرا زور سے بولو۔ نہیں۔ میں تھا؟ نہیں۔ یہ اسٹیج والے تھے؟ نہیں۔ کوئی نہیں تھا؟ نہیں۔ تو پھر کون تھا؟ صحابہ۔ یہ رسول کہہ کس سے رہے ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ تمہارے اوپر میرے اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ کہلوا کون رہا ہے؟
اللہ کہلا رہا ہے کہ کہو، اور رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مستحسن ہوتا ہے، اور رسول کا حکم سنت ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں حکم خدا بھی ہے، حکم رسول بھی ہے، یعنی فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھے نہیں؟ اس آیت میں اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے صحابہ کرام، تم نے جو میری مدد کی ہے، یا میں نے جو تمہیں گمراہی سے نکال کے راہ راست کی طرف لایا ہوں، تم جہنمی تھے جنتی بنایا ہے، تم برے تھے اچھا بنایا ہے، تم ادنا تھے اعلیٰ بنایا ہے۔ میں اس پر کوئی اجرت اور کوئی قیمت طلب نہیں کرتا۔ اگر تم سے قیمت لیتا ہوں تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی محنت کا حق ادا کر دیا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد یا ایمان سے پہلے، دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں، علماء کا اختلاف ہے۔ اللہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر میرے اہل بیت کی محبت فرض ہے، تو پہلے اہل بیت کی محبت کو فرض ماننا پڑے گا، اس کے بعد نماز کو فرض ماننا پڑے گا، کیونکہ نماز بعد میں ہے، پہلے ان کی محبت ہے۔ اگر ان کی محبت ہے تو نماز قبول ہے، ورنہ نماز فضول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی محبت کے بغیر نہ یہاں کام چلے گا اور نہ وہاں کام چلے گا۔ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اور کمال تو تب ہو گیا مسلمانوں، ایک جملہ ایسا دے کے جاؤں گا کہ تمہاری زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن میری بتائی ہوئی بات مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بولو سننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل بالکل۔ اور ایسا سنو تو کل کو تم دوبارہ سنانے والے بن جاؤ، سننے کے بعد سنانے والے بن جاؤ۔ اب مولانا یہاں تک رک جاتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس آیت کو میں یہاں سے آگے کو پڑھوں؟ جی بالکل بالکل، ارشاد قرآن ہے، مچلتے رہو گے۔ جی جی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی اہل بیت کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ تو سنیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی تمام نیکیوں کی جو جڑ ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم حسین سے 1% محبت کرو گے، اللہ کا مطلب یہ ہے کہنے کا، اگر تم حسین سے 1% محبت کرو گے تو میں 100% تم سے محبت کروں گا۔ حق حسین، حق حسین، حق حسین، یا حسن، یا حسن، نعرہ حیدری۔ ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اگر ہم حسین سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت نہ کرے، سبھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرے گا تبھی تو جنت ملے گی۔ اور جنت کا ایسا لالچ ہے کہ جنت کے لالچ میں ہر آدمی پھنس جاتا ہے۔ مولوی جب کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو تو جنت ملے گی، تو مسلمان سوچتا ہے کہ 70 حوروں سے نکاح ملے گا۔ بس یہ سوداگری چل رہی ہے، حوروں کے چکر میں آدمی پریشان ہے، جنت کے چکر میں پریشان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنت اور حوری ایسے دو لالچ ہیں کہ آدمی کچھ بھی کروا لیتا ہے، مولانا کچھ بھی کروا لیتا ہے کہ جنت ملے گی، اور اگر ایسے نہیں مانتا تو جہنم کا خوف دلا دیتا ہے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا جنت اور جہنم کو اپنی جیب میں لیے گھوم رہا ہے، جس کو چاہے جنتی بنا دے، جس کو چاہے جہنمی بنا دے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ اگر ہم حسین سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ دماغ میں اور دل میں لکھ لو، کیا؟ اگر ہم حسین سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا 100%، 100%۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جس کا دل چاہے وہ آ کے دیکھ لے، چاہے نیچے والا ہو چاہے اوپر والا ہو۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو میں جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں وہ خود بھی یاد کرنا اور دوسروں کو بھی بتا دینا۔
سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، مر ارشاد جاؤ ارشاد۔ گے، جنت چلے جاؤ گے، مگر یہ بات تمہارے ذہن سے نکلے گی نہیں۔ بولو بتا دوں؟ ارشاد ارشاد ارشاد۔ سنو تسلی کے ساتھ، جوش میں اور ہوش میں، سکون سے اور سکوت سے سنو جو میں جملہ بول رہا ہوں، اور میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ غفور شکور، ان اللہ غفور شکور، کہ جو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سمجھے نہیں قرآن کی بات کہ جو نبی کے اہل بیت سے، علی و فاطمہ، حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، چاہے ستاروں کے برابر ہو، چاہے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، چاہے زمین کے ذرات کے برابر ہو، چاہے جتنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قدر ارشاد۔ اللہ اس سبحان بندے اللہ۔ کی قدر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا تو ہے۔ بتا حسین سے کون کون محبت کرتا ہے؟ مبارک ہو اے اللہ، یہ سارے لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے اور ان کی عزت اور قدر بھی فرما دے۔ آمین 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 آمین۔ زندہ باد۔